اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑا اللہ کا شکر ہے، میں نے یہ جو ٹاپک شروع کیا تھا، مین ٹاپک عملی زندگی کا، اس میں کچھ پھر سب ٹاپک ہم نے لیے، ذاتی اور معاشرتی اور پیشہ ورانہ اور اس طرح کی چیزیں، اور اب اس مین ٹاپک کا آخری سب ٹاپک ہم لیتے ہیں، وچ از دی ہائیسٹ لیول ویئر این انڈیویجول ریلیٹس ٹو دی کنٹری بیسکلی۔ تو عملی زندگی، قومی زندگی، اور قومی زندگی کا پرسپیکٹو کیا ہے اور ہمارا ریلیشن شپ ایز این انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے قومی زندگی کے ساتھ کیا ہے، اس پہ کچھ گفتگو ہم چند ایک نشستوں میں کر کے پھر ہم اس سارے ٹاپک کو مکمل کر دیں گے، اس کا سم اپ کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس ٹاپک کو ہم کلوز کر کے کسی اور طرف انشاءاللہ پھر اگلے کسی اور موضوع کی طرف چلیں گے۔ قومی زندگی ہے کیا؟ وہ ایک علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جب تک دریا میں ہے پانی، موج ہے، اور جب دریا سے باہر چلا جائے تو موج ختم ہو جاتی ہے یا ویو ختم ہو جاتی ہے۔ اور سملرلی فرد اگر ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اس کا ایک ربط ہے نا، پھر اس سے اس کی پہچان ہے، اور اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے نا۔ یعنی ہم سب سے پہلا ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس بات کو نگیٹیولی بھی لیتے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں اس گرین پاسپورٹ اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں تنگ کرتی ہے، فلاں کرتا ہے، جو بھی یہ دیکھیں وہ وی آر ناٹ alone in that actually and this is not based on entirely merit also۔ ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں نے پاکستان سے باہر جا کے خرابی کی ہے ایکچولی، چونکہ بہت اچھے لوگ بھی گئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں میں بہت سے ایسے لوگ گئے ہیں باہر جو نیتاً اسی کام کے لیے گئے تھے کہ وہاں جا کے کوئی نہ کوئی بے ایمانی، کوئی ہیرا پھیری، کوئی بھیک مانگنا، کوئی چوری کرنا، کوئی زیادتی کرنا، اس طرح کے کام کریں گے، اور انہوں نے کیے ہیں، اور اس سے کچھ پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بنیادی طور پہ ایک جیو پولیٹیکل صورتحال ہے جس میں ملکوں کو ملائن کیا جاتا ہے یا الائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کچھ ملک ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو انتہائی خبیث ہیں اور جو مستقل دنیا بھر کے امن کو برباد کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی ملائن نہیں کرتا۔ دے آر اسٹل گڈ یو نو۔ ان کا پاسپورٹ بھی بڑا قابل عزت ہے، ان کی انٹری بھی ہر جگہ موجود ہے، اور آن دی ادر ہینڈ بہت سے ایسے ملک ہیں جن کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے خاص، اور لیکن اس کے باوجود they are denied entry in developing countries and there are so many questions and this and that اور فلاں۔ تو یہ تو ایک معاملہ الگ ہے نا، لیکن بنیادی بات تو پھر بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک ہماری شناخت ہے، اور اس شناخت پہ ہمیں بہرحال فخر ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس شناخت پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا، although اس پہ بہت کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہے، but let's keep it for some other time you know۔ ایز این انڈیویجول میرا ملک سے، اپنی قوم سے یہ واسطہ ہے کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا، اس ملک میں پلا بڑھا، اس ملک کے جتنے ذرائع اور وسائل تھے وہ سب مجھ پہ خرچ ہوئے۔ میں نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالجز میں، یعنی گورنمنٹ کے اداروں میں، اسکول سے لے کے کالجز تک سرکاری اداروں میں پڑھے، اور بڑی نامنل فی ہوا کرتی تھی، زیرو ہوتی تھی پہلے، یا پھر چند روپے ہوتی تھی، اور آن ٹاپ آف دیٹ پھر اللہ نے کیا کچھ 4 نمبر اچھے آ گئے تو اسکالرشپ بھی مل گیا، تو وہ بھی پیسے الٹے ملنے لگ گئے بجائے اس کے کہ ہم ادارے کو دیتے، سرکار نے ہمیں پیسے دینے شروع کر دیے۔ پھر یہیں پہ جاب شروع کی، اور یہیں اللہ نے کیا بے شمار ترقی بھی کی، اور بہت پیسے کمائے اور بہت عزت کمائی۔ یہ سب ملک کی وجہ سے۔ آپ نے، مجھے نہیں پتہ کتنا ٹریول کیا ہے یا کبھی آپ باہر رہے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے کافی اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا مختلف طرح کے ملکوں میں، غریب ملکوں میں، امیر ملکوں میں، درمیانے درجے کے ملکوں میں، جو سو کال ڈیولپڈ، لیسٹ ڈیولپڈ اینڈ واٹ ایور۔ بہرحال جو ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا ملک کسی بھی لحاظ سے نہ وسائل میں کمی ہے، یہاں نہ ذرائع میں کمی ہے،
بے ایمانی ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی وی آر ناٹ اے لون. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ کا بڑا کمال ہے کہ وہ ذرائع اتنے ہوتے ہیں کہ قوم در قوم آ کے اور نسل در نسل آ کے حکمرانوں کی اس کو لوٹ مار میں مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود ذرائع ختم نہیں ہوتے. لیکن وی نیڈ ٹو لک آن دی پازیٹیو سائڈ بیسکلی. ٹھیک ہے، کہ ملک نے مجھے کیا دیا ہے. میں ایک کتاب میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھی، کسی ایشین کی لکھی ہوئی تھی، اور اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی. جتنا اس پہ غور کریں نا آپ کو بالکل اس کی بات سمجھ آئے گی. اس کا یہ کہنا تھا کہ ایشینز، سارے ایشینز، ہم ہوں، انڈین ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، یہ ادھر سے پوری آپ کی بیلٹ جو ہے ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، فلاں فلاں، یہ سب ایشینز ہی ہیں نا، ایون چائنیز بھی. کہ ایشینز جب کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنے لگ جاتے ہیں اور وہاں کے شہری ہو جاتے ہیں، سٹیزن شپ لے لیں، پرماننٹ ریزیڈنس لے لیں کسی بھی شکل میں، یا ورک پرمٹ پہ کام کرتے رہیں، یہ کسی بھی حال میں اس سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. وی آر ٹاکنگ آف دی میجورٹی ہی ہے، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن میجورٹی ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو دیٹ سوسائٹی. ان فیکٹ دے ایکٹ ایز اے پیراسائٹ. پیراسائٹ آپ سمجھتے ہیں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے کسی درخت پہ امر بیل چڑھ جاتی ہے نا تو درخت سوکھ جاتا ہے. تو یہ ایسی بیل ہیں جو جس معاشرے میں جاتے ہیں نا اس کو چمٹ جاتے ہیں اور اس سے چوستے رہتے ہیں، اس کے سارے وسائل، فائدے، پابند ان کی یعنی جتنی بھی وہاں سے اچھی چیزیں مل سکتی ہیں وہ لیتے رہتے ہیں. اور جب کچھ دینے کی باری آتی ہے، چاہے وہ ٹیکس ہو، چاہے وہ معاشرے میں ویسے کنٹریبیوٹ کرنا ہو، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا واسطہ، ہم یہاں سے تھوڑے ہی ہیں، وی ڈونٹ بلانگ ہیئر، میں تو فلاں جگہ سے ہوں، میں کیوں یہاں پہ کچھ کروں گا، میں کیوں یہاں کا ٹیکس دوں گا، میں تو اپنے ملک میں جا کے وہ پیسے میں اپنے ملک میں نہ لگا لوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دس از ٹرو. ایشین سم ہاؤ ان کا یہ پرابلم ہے، اور اسی طرح سے سوشلی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. یعنی اپنا الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے رکھیں گے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا ایک الگ سسٹم بنا کے رکھیں گے کہ جی ہمارا تو یہ سسٹم ہے، جی ہمارا یہ کلچر ہے، جی ہم یہ یوں کریں گے. جی اپنے کلچر کی حفاظت ضرور کیجئے، لیکن جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے اور آپ اس کو کیا دے رہے ہیں، یہ دو سوال بیلنس کرنے کی ضرورت ہے نا. لیکن پرابلم اصل میں یہ ہے ایشینز کا کہ یہ اپنے ملکوں میں بھی صرف لینے کے حق میں ہوتے ہیں، دینے کے حق میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور جو قومیں ترقی کر گئی ہیں اور جنہوں نے اپنے ملک کسی اور درجے پہ ذرا اپنے انہوں نے کر لیے ہیں، سیٹل کر لیے ہیں. ہم پاکستانی ہوں، ہم کوئی بھی ہم جیسے ملک ہو، ہم صرف لینے کے قائل ہیں کہ ہم کیا لے سکتے ہیں. ہم نے واپس معاشرے کو دینے کے قائل ہم نہیں ہیں. وہ ایک مائنورٹی ہے جو کوشش کرتی ہے، جو کوئی سوشل ورک کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، جو کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں کسی بھی شکل میں. کھانے کھلا دیں، راشن تقسیم کر دیں، یہ سب شکلیں ہیں نا. خدمت کر دیں لوگوں کی، ان کو ہاسپٹل میں والنٹری سروس دے دیں، ان کو دوائیوں کا کچھ بندوبست کر دیں، ان کو کنیکٹ ہی کروا دیں کسی ایسی جگہ سے، ان کے بہاف پہ اپیلز کر دیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب شکلیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی میجورٹی اس سے بالکل الگ ہے. انہوں نے کبھی کسی شکل میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا، نہ کبھی وہ سوچتے ہیں اس بارے میں. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا اس سے، آج کیا ملے گا، کل کیا ملے گا، پرسوں کیا ملے گا. وہ مجھے ایک جوک یاد آتا ہے، بڑا عرصہ پہلے پڑھا تھا کہیں پہ کہ دو دوست تھے تو ایک دوسرے نے دوسرے سے کہا کہ یار وہ مجھے تم کچھ پیسے ادھار دے دو. تو اس کے پاس نہیں تھے، اس بیچارے کے پاس. اس نے منع کر دیا کہ یار ایم سوری، اس وقت تو میری سچویشن نہیں ہے. تو وہ خفا ہو گیا. تو وہ اس نے کہا کہ یار تم خفا کیوں ہوتے ہو، میں نے ابھی فلاں موقع پہ تمہیں پیسے دیے تھے، میں نے کبھی واپس مانگے؟ کہتا نہیں. اس وقت بھی دیے تھے فلاں ایک اور موقع پہ کہ ہاں جی دیے تھے، میں نے واپس مانگے؟ نہیں مانگے. پھر اس سے پہلے بھی دیے تھے. تو کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کیا تھا نا، آج کیا کیا تم نے میرے لیے؟ تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم ملک سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کل تو کیا تھا نا، ٹھیک ہے، مجھے آپ نے 16-18 سال پڑھا دیا تھا سبسڈائز ریٹس پہ، وہ ٹھیک ہے کر دیا نا آپ نے، آج کیا کر رہے ہیں آپ میرے لیے؟ ٹھیک ہے. سو پہلے تو میں سوچ جو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک سے ریلیشن شپ کیا ہے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ کیا ہو سکتا ہے، اور ملک سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں
اور ملک کو ہم کیا دے سکتے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں دے رہے تو ہم کیسے یہ ممکن بنائیں کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں چھوٹا، کم، زیادہ، جتنا بھی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہمارا حلقہ ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم کیا دے سکتے ہیں ملک کو۔ اور یہ دینا صرف مٹیریل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ وقت بھی ہے، یہ بھلائی بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، یہ کوئی سماجی بہتری ہے، کوئی کوئی اور اس طرح کی سوشل امپروومنٹ کی کوشش ہے، کوئی کسی بچے کو مشورہ دے سکتے ہیں، منٹورشپ کر سکتے ہیں، کوئی لرننگ ڈیولپمنٹ کا کچھ کام کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ، بہت شکلیں کچھ کرنا چاہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور نہ صرف سوچنے کی ضرورت ہے بلکہ اس پہ غور کر کے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔